بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف۔ حامیم والکتابی، واو کا مطلب ہے قسم۔ جب واو درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ واو شروع میں آ جائے جیسے والعادیاتی، سورہ اس میں آتا ہے 30ویں پارے میں، کافی صورتوں میں آتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو جب واو شروع میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھائی جا رہی ہے۔ وا کا مطلب ہے قسم ہے، کتاب المبین بیان کرنے والی یا روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا بے شک جعلناہ، جعل سے جیم عین لام، جعل کیا نا ہم نے ہم نے اسے کیا قرآنً عربیّ، قرآن عربی زبان میں، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا۔ لعل شاید کہ، تاکہ تم سب تعقلون تم عقل رکھو، تم اسے سمجھ سکو۔ تو واضح کتاب کا لفظ بڑا وسیع معنی، بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے، کیونکہ یہ کتاب بہت سی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے یہاں آیا والکتاب المبین، تو اب واضح کا مطلب کیا ہے کہ بہت سی باتوں کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ کتاب شرک کے جملے کی اقسام کی وضاحت کرتی ہے، دین حق شریعت کے امور کی وضاحت کرتی ہے، احوال آخرت اور جنت و دوزخ کی وضاحت کرتی ہے۔ غرض یہ کہ حق اور باطل کی ایک ایک چیز کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ اگلی آیت جو ہم نے پڑھی، انا جعلناہ قرآنً عربیًّا لعلکم تعقلون، اس کو ہم نے قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تمہیں اس کے مضامین اور مطلب سمجھنے میں آسانی ہو، تم عربی زبان بولتے ہو، قرآن عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا کہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور دوسرا مطلب یہ کہ اگر تم تھوڑی سی بھی عقل اور فکر سے کام لو، اس کے شیریں انداز بیاں، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی تاثیر، اس کے احکام کی حکمت میں غور کرو تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی ام الکتاب، فی میں ام الکتاب لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس ہے، لعلی جن، علی جن بلند ہے، حکیم حکمت والی ہے۔ یعنی اس کے مضامین، اس کے اصول دین جو ہیں، کیونکہ ایک ہی جیسے رہے ہیں اور پچھلی آسمانی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ پہلے سے ہی ہمارے پاس اصل کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، جسے ہم مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر انہی کی اپنی اپنی زبانوں میں نازل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو اب یہاں ام الکتاب بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی تم لوگ اگر اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے اور اس سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑ سکتا، نہیں تو اب واضح رہے کہ عقل پرست ایک فرقہ ہے جس نے قرآن کے متعلق انا جعلناہ سے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل بطور پیش کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، جو کہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے، غلط دلیل ہے، باطل عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں کلام کر سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ام الکتاب یا لوح محفوظ کس زبان میں ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جس طرح ہم یعنی قرآن کی صرف اس کی کیفیت، اس کی ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بالکل یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ افنضرب، کیا پس مارے ہم انکم تم سے، ذکر کی، صفحاً کروٹ، ان کنتم اگر ہو تم، قوماً ایک قوم، مسرفین حد سے نکلنے والی۔ یعنی تم سے کیا کہا کہ بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ یعنی اے کفار مکہ، اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں قرار دیتے ہو، کبھی اپنے بندوں کا کلام کہتے ہو، تو کیا ہم تمہاری ایسی شرارتوں کی وجہ سے خلقت کی رہنمائی کا کام چھوڑ دیں اور قرآن کو نازل کرنا بند کر دیں؟ اس کے نزول کے دو فائدے تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں، ایک یہ کہ بہت سی سعید روحیں، نیک روحیں اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ تم لوگوں پر حجت پوری ہو رہی ہے۔ وَكَمْ، اور کتنے، ارسلنا بھیجے ہیں ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین پہلوں میں، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ وما یاتیہم، اور نہ آتا تھا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، الا مگر، کانوا تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس طرح تم اس کتاب کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دے رہے ہو، اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے پہلی قوموں کے پاس اللہ کے نبی اللہ کی کتاب لے کر گئے، انہوں نے اللہ کی کتاب کا اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا تھا۔ تم بھی انہی لوگوں کی رستے پر چل کر اس کتاب کا مذاق اڑانے لگے ہو اور اپنے نبی کو
तंग करने लगे हो और दीन इस्लाम को फैलाने में रुकावटें डाल रहे हो। फ़अहलकना पस हलाक किए हमने अशद्दा मिनहुम उनमें से शदीद बतशन ज़ोरदार यानी ज़ोरदार सख्त ज़ोर वाले थे, हमने उनको हलाक किया। वमज़ा और गुज़र गई मसलु मिसाल अव्वलीन पहलों की। वाला इन और अगर सअलतहुम पूछे तो इनसे मन खलक़स समावात किसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, ला यक़ूलुन्ना तो अलबत्ता वो क्या कहेंगे, खलक़हुन्ना पैदा किया है उन्हें, अज़ीज़ुल अलीम इज़्ज़त वाले इल्म वाले अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। तो अब पिछली आयत में जैसे आया वअहलकना अशद्दा मिनहुम बतशन वमज़ा मसलुल अव्वलीन, तो हमने उनसे ज़्यादा ज़ोर आवरों को तबाह कर डाला और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है, यानी पहली कौमें कदो कामत देल डोल ताकत और कुव्वत हर लिहाज से तुमसे आगे थे। जब उन्होंने हमारी आयत हमारे रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें तबाह करके रख दिया, और अब तुम भी वही काम कर रहे हो, तो लिहाजा समझ लो कि अब तुम्हारी तबाही की बारी आ चुकी है। फिर अगली आयत में क्या फरमाया, आप उनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों और ज़मीनों को किसने पैदा किया, तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि इन्हें गालिब और दाना अल्लाह ही ने पैदा किया है। अल्लज़ी वही है जिसने जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अर्ज़ और ज़मीन को महदन बिछोना, वजाअला और बनाया लकुम तुम्हारे लिए फ़ीहा इसके बीच सुबुलन राहें, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पालो। गहवारा यानी यहाँ जो ज़मीन को बिछोना बनाया, तो अब बिछोना यानी जैसे गहवारा होता है जिसमें बच्चा बड़े आराम से झूले लेता है, आराम करता है, सोता है, इसलिए कि झूले की रफ़्तार में यकसानियत होती है। बिल्कुल यही सूरत ज़मीन की है जो एक बड़ा अजीमुल जस्कुरा है, यानी ज़मीन पर एक क्या कहते हैं, एक सैयारा है, और फ़िज़ा में मुअल्लिक हज़ारा मील फ़ी मिनट की तेज़ रफ्तारी से महवे गर्दिश है, मगर इसकी इस तेज़ रफ्तारी में भी यकसानियत है जिसकी वजह से तुम्हें इसकी हरकत महसूस तक नहीं होती। अगर इसके अंदर से कोई आतिश फ़िशा पहाड़ या आतिश गेर मादा फट पड़े और इसमें ज़लज़ला पैदा हो जाए तो उसी वक्त तुम्हारी जान पर बन जाती है और परवरदिगार याद आने लगता है। और अगर खुदा न खास्ता इसकी रफ़्तार में बेतरतीबी वाक़ हो जाए और तुम्हारी तबाही फिर क्या होगी, यकीनी होगी। तो ये अल्लाह ही की ज़ात है कि जिसने इसको अपने कंट्रोल में रखकर इसे तुम्हारे हक़ में गहवारे की तरह आरामदेह बनाया है। तुम इस पर बड़े सुकून और इत्मीनान से चलते फिरते हो, रहते हो। आयत नंबर 11, वल्लज़ी और जिसने नज़्ज़ला उतारा मिनस समाई आसमान से माअन पानी बेक़दर एक मिक़दार से, फ़अंशरना पर ज़िंदा किया हमने भी इससे बलदतम मईता मुर्दा ज़मीन को, इससे हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। वकज़ालिका और इसी तरह तुखरजून तुम भी निकाले जाओगे। वल्लज़ी और जिसने खलक़ा पैदा किया, और जिसने पैदा किया अज़वाज वैसे बीवियों को कहते हैं, यहाँ मुराद किस्में हैं, जोड़े, ठीक है। और जिसने पैदा किए जोड़े कुल्लहा सारे के सारे, वजअला और की लकुम तुम्हारे लिए मिनल फुल की कश्तियों से, वल अनआम और चौपायों से, मा तरकबून वो चीज़ के जिस पर तुम सवार होते हो। तो अब जैसे पिछली आयत में आया, आयत नंबर 11, क्या उसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, उसने मुर्दा शहर को ज़िंदा किया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। इसके भी दो पहलू हैं, एक ये कि समंदर जैसे आबी बुखारात बनकर ऊपर उठते हैं, इसका रकबा खुश्की के रकबे से 3 गुना ज़्यादा है। ये भी मुमकिन था कि इसका कसीर हिस्सा आबी बुखारात में तब्दील हो जाता, फिर बारिश की सूरत इख्तियार कर लेता, जिससे ज़मीन का कसीर हिस्सा ज़ेर आब आ जाता, मखलूक तबाह हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं होने देता। आबी बुखारात उतने ही बनते हैं, उतनी ही बारिश होती है जो मखलूक के लिए फ़ायदा बख्श होती है। अच्छा, और इसी तरह दूसरा पहलू ये है कि ज़मीन के हर इलाके में बारिश की सालाना औसत मिक़दार दूसरे इलाके से अलग होती है, फिर इस औसत मिक़दार में कमी बेशी होती रहती है, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं खुश्क साली होती है। तो इन बातों के बावजूद अल्लाह ताला पानी की मजमूई मिक़दार उतनी ही नाजिल फरमाता है जो सारी ज़मीन की मखलूक़ात की ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसके बाद क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने नबातात को ज़मीन से निकालना या उगाना और तुम्हें ज़मीन से निकालना या उगाना एक ही तरह की बात की, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन से नबातात की तरह उगाया, फिर इसी ज़मीन में तुम्हें लौटाएगा, फिर तुम्हें इसी ज़मीन से क़यामत के दिन निकाल भी लेगा। सूरह नूह में आएगा।
تو یعنی زمین سے غلے پھل اور غذائیں اگتی ہیں، انہی سے انسان کا گوشت پوست خون نطفہ بنتا ہے جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ نے انسان کی پیدائش کو براہ راست زمین سے اگانے سے منسوب کر دیا، یعنی جس طرح آج نباتات کو پھر تمہیں زمین سے اگا رہا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی تمہیں زمین سے نکال کر اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں بھی کیا فرمایا، جس نے تمہاری تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا تاکہ چڑھ بیٹھو، علی ظہورکم علی ظہورہ ان کی پشتوں پر، ثم پھر تذکروا پھر تم یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو، اذ استویتم جس وقت تم سوار ہو، علیہ اس کے اوپر، وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اسے، وما کننا اور نہیں تھے ہم لہو اس کے لیے اس پر مقرنین اس پر طاقت پانے والے، اس کو اپنے بس میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا اور بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف لمنقلبون پھر کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں، وَجَعَلُوا اور مقرر کیا انہوں نے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، جزءا ایک جز، یعنی کہ اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کر لی۔ ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ ناشکرا ہے، مبین ظاہری کھلا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 13 میں کیا فرمایا؟ ایک انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے جو اس سے طاقت اور قد و قامت میں 20 گنا زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو آن کی آن میں کئی انسانوں کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ انسان پر اللہ کا خاص فضل ہے جس نے انسان کو اتنی عقل بخشی کہ وہ بڑے بڑے جانوروں سے سواری لیتا ہے جو اس کی خادم بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک بکری کسی اونٹ یا گائے پر سواری کر رہی ہو، وہ اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لے جائے؟ نہیں، جبکہ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی قطار کو جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ تو پہلے انسان صرف جانوروں پر سوار ہوتا تھا، مگر آج پیٹرول کی گاڑیاں ہیں، یہ جو ٹریفک ہے اس سے ہزاروں کام لیتا ہے، مگر ان کی یعنی اگر ان کی ایک بھی پرزہ ہل جائے بگڑ جائے تو سینکڑوں انسان موت کی گھاٹ میں اتر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، ان پر سواری کر سکتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے جو یہاں قرآن کی آیت بھی ہے، کیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی اس دنیا میں ہماری ساری زندگی ہی مسافرانہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اب سوچئے اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتے وقت یا سواری پر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر یہ دعا پڑھے تو کیا وہ کسی گناہ کے کام کے لیے سفر کر سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ تو یہ تو تھے اللہ کے بندوں پر احسانات، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کے احسانات اور انعامات کے بدلے اس کا احسان مند ہوتا اور اس کا شکر ادا کرتا، مگر اس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناقدری کی بلکہ مزید ستم یہ ڈھایا کہ اس کی ذات اس کی صفات میں جز کھڑے کر ڈالے، کئی چیزوں کو اس کی ذات اور صفات میں اس کا حصے دار اس کا ہمسر بنا ڈالا، اس نے اللہ کی اولاد قرار دے دی، حالانکہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جبکہ اولاد نہ مخلوق ہوتی ہے نہ مملوک ہوتی ہے، اولاد تو اسی کے جنس سے اسی کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کئی حصوں میں بانٹ ڈالا۔